والإكرام على النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خالق کائنات انسانوں کی غرض خلقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. دنیا کا ایجاد کرنے والا، دنیا کے ہر شے کا بنانے والا جب کسی شے کو بناتا ہے تو شے کو عالم وجود میں لانے سے پہلے اس کے طریقے استعمال، اس کے غرض و غائب اور اس کے مقاصد کو بہرحال بیان کرتا ہے تاکہ استعمال کرنے والا جس چیز کو جس غرض کے واسطے استعمال بنایا گیا ہے اسی غرض میں استعمال کرے. اور شاید یہ وجہ ہے کہ جب بنانے والا جس چیز کو بناتا ہے اس کی غرض و غائب کو مد مقابل کے حوالے کرتا ہے اور یہ استعمال کرنے والا جب اس قوانین کے تحت اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو بنانے والا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور انسان کو یہ خیال پیدا ہو کہ بنانے والے سے زیادہ تو میں خود پڑھا لکھا ہوں، صاحب علم میں ہوں، صاحب فراست میں ہوں، دانشجو میں ہوں، میرے پاس لیاقت بھی پائی جاتی ہے، اور جہاں کہیں انسان نے اپنی عقل کو اس مرحلے پر استعمال کرنا چاہا اور استعمال کر کے اس شے کو برباد کر دیا. ابھی آدمی اس سامان کو لے کر کے دکان کا چکر لگاتا رہے، دکان والا ہمیشہ سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس شے کو استعمال کیسے کیا. جو ہم نے آپ کو پرچہ دیا تھا، جو ہم نے آپ کو بکلیٹ دی تھی، جو ہم نے آپ کو کتاب دیا تھا، اس کے اعتبار سے اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو کمپنی ذمہ دار ہے. اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس سے زیادہ معلومات رکھنے والا ہوں، اور اس سے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے اگر کسی آدمی نے استعمال کیا تو دکاندار اس سامان کو اس خریدنے والے کے حوالے کر کے اس کو دکان سے واپس کر دیتا ہے، اس لیے کہ جو ہم نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے ہٹ کر کے آپ نے استعمال کیا، لہذا میں ذمہ دار نہیں ہوں. عزیزان محترم، دنیا کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے، کوئی بھی موجد جو بھی بنانے والا بناتا ہے اس کی بدل پائی جاتی ہے. مائک کا بنانے والا ہے، ایک مائک خراب ہو جائے گا، دوسرا مائک آپ دوسرا بازار سے پیسہ خرچ کر کے لا سکتے ہیں. کپڑے کا بنانے والا ہے، کپڑا خراب ہو جائے دوسرا لایا جا سکتا ہے، برتن خراب ہو جائے دوسرا لایا جا سکتا ہے، زیور خراب ہو جائے دوسرا لایا جا سکتا ہے. لیکن جس چیز کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے وجود کے ساتھ منحصر کیا ہے، یہ وجود پروردگار اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہمارے پیدائش کے غرض و غائب کو بیان کیا. ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ تم عبادت کرو. اب اگر انسان اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد خدا نہ کردہ اگر خراب ہو جائے تو پروردگار عالم اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن انسان اگر اپنے اعتبار سے انسان کو استعمال کرے گا تو پروردگار عالم ذمہ دار نہیں ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس فلسفے کو سمجھ لیا تھا وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے بعد اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کر دیا جائے گا تو پروردگار عالم اس جان کا بدل عطا
کر دے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قربان ہو گئے پروردگار عالم نے ان کی قربانی کو اتنا بلند و بالا مرتبہ عطا کیا کہ دیکھو جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ تصور نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت انہیں آتی ہے جو مرضی پروردگار سے ہٹ کر کے مرتے ہیں, انہیں موت آتی ہے. جو مرضی پروردگار حاصل کرنے کے بعد سے مرتے ہیں انہیں ظاہری طور پر تو ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں لیکن پروردگار عالم انہیں حیات طیبہ عطا کرتا ہے. اس لہذا پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے واسطے. اور میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں گزارش کیا تھا کہ عبادت کا مفہوم اتنا مختصر سا نہیں ہے جتنا مختصر ہم نے اور آپ نے بنا دیا. ہم نے سمجھا کہ فلاں صاحب بڑے عبادت گزار ہیں. جیسے ہی یہ کہا گیا کہ فلاں صاحب بڑے عبادت گزار ہیں ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں. فلاں صاحب بڑے اطاعت گزار ہیں ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر روزہ رکھتے ہیں. فلاں صاحب بڑے اطاعت گزار ہیں ہم نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز و روزے کے ساتھ تسبیح و تحلیل پروردگار کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں. وہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ مسجد و امام بارگاہ کے ارد گرد میں خرچ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. مذہب سمجھانا چاہتا ہے زندگی کے سارے امور کو اگر بندہ عبادت پروردگار میں شمار کرانا چاہتا ہے تو تنہا نماز کی پابندی ضروری نہیں ہے, تنہا روزے کی پابندی ضروری نہیں ہے, بلکہ زندگی کا ہر مرحلہ, زندگی کا ہر لمحہ اطاعت پروردگار میں گزارتے جاؤ. عبادت کا مرتبہ خود بخود حاصل ہوتا جائے گا. وجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے معصومین کی زندگیوں میں ان باتوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں معصومین کے دست مبارک میں کھیتوں میں جانے کے بعد, بیلچوں کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالنے کے بعد, کھیتوں کو آمادہ کرتے ہوئے جب کسی امام کے چاہنے والے نے امام کے ہاتھوں میں بیلچے کو دیکھا تو کہا مولا یہ آپ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے. بلکہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید امام کے گھر کا خادم آج نہیں آیا تھا اور کام بہت زیادہ ضروری تھا, لہذا امام معصوم بیلچا لے کر کے اپنے کھیت میں آ گئے. اور آنے والے نے اعتراض کیا, گویا اپنے درد دل کو بیان کیا, مولا آپ کے ہاتھوں میں بیلچا اچھا نظر نہیں آتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ہمارے موجودگی میں آپ بیلچا چلائیں اور آپ کھیتوں کو آمادہ اور تیار کریں, یہ بات مناسب نہیں ہے. تو امام معصوم نے عجیب و غریب جملہ فرمایا, جب مجھ سے بہتر جو ذوات مقدسہ تھی جب انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا تو مجھے کیا حرج ہے. کسی نے بڑھ کر کے پوچھا مولا یہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں آپ سے بہتر لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے, آخر کائنات میں آپ سے بہتر کون ہے؟ تو امام معصوم نے آواز دیا, مجھ سے بہتر میرے جد علی مرتضیٰ ہے, مجھ سے بہتر میرے جد لہذا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت کا مفہوم تنہا نماز و روزے کے اندر محدود نہیں ہے بلکہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کسب حلال کرنا بھی عبادت کا مرتبہ رکھتا ہے. وہ امام نے در پردہ یہ پیغام دیا کہ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے سے بندہ رضا پروردگار کو حاصل کر لے, جس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جائے. جب انسان اس عمل کو دیکھتا جائے, شاید یہی وجہ ہے کہ جب بندے نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ جس کے ذریعے سے رضا پروردگار حاصل ہوتی ہے اسے عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے, تو کہیں تلوار چلا کر کے انسان عبادت پروردگار کرتا نظر آتا ہے اور کہیں گھر معاش کرتے ہوئے عبادت پروردگار کرتا نظر آتا ہے. اور جب کوئی تعریف کرنے والا ظاہر نظر نہیں آتا ہے تو خدا آواز دیتی ہے, اے بندے اگر تو نے میری رضا کی خاطر اتنا بڑا جہاد کیا ہے تو بندہ تیری عبادت کو دیکھنے کے بعد تیری مدحو ثنا کرے یا نہ کرے, کوئی دنیا کا ہر انسان خاموش ہو جائے تو خدا آواز دے گی تیری اس مدح پر, تیرے اس عمل پر تعریف کرنے کے واسطے میں آسمان سے ملک اور فرشتوں کو نازل کر کے تیری مدحو ثنا کرواؤں گا. آج جس امام معصوم کی ولادت کی مناسبت سے اس جشن کا اہتمام کیا گیا,
ہر امام کی زندگی ہمارے اور آپ کے واسطے نمونہ عمل ہے. اور اتنا بہرحال ہم اور آپ اتنا شعور رکھتے ہیں, اتنی ہمارے پاس سمجھ ہوتی ہے کہ انسان جس بھی پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے تنہا نام لینے سے کام نہیں چلتا. یہ خالی ہم جھنڈا اٹھائے رہے, خالی ہم اس کا نام لیتے رہے اور پارٹی کا جو سربراہ ہوگا وہ مجھے اپنا مخلص سمجھے گا, اگر سمجھ لے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. بلکہ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارا منشور ہے, جو ہمارا دستور ہے, جو ہمارا نظام ہے, اس کو کتنا تم فالو کرتے ہو, اس کے مطابق کیسے زندگی بسر کرتے ہو. اگر انسان پارٹی کے منشور کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پارٹی کا سربراہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے, ورنہ آج کی دنیا میں ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے, باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. ظاہر میں تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں, باطن میں ہم اندر اندر قیسی بھی چلا رہے ہیں, گلا بھی کاٹ رہے ہیں, مخالفت بھی کر رہے ہیں. یہ ساری صورتحال آج کی دنیا میں پائی جاتی ہے. لیکن صحیح معنوں میں اس انسان کو انسان اپنا سمجھتا ہے جو ہمارے بتائے ہوئے قوانین, ہمارے بتائے ہوئے احکامات, ہمارے بتائے ہوئے دستورات پر عمل کرتا ہے تو یہ آدمی اپنا سمجھا جاتا ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارے تو وہ اپنا سمجھا نہیں جاتا ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگیاں اپنے ہمارے درمیان گزاری ہے وہ ہمارے واسطے نمونے عمل قرار دی گئی. ایک سوال بھی السلام کی حیات طیبہ جو ہمارے اور آپ کے واسطے نمونہ عمل ہے. ہماری ذمہ داری, ہمارے فرائض میں بات شامل ہے کہ ہم ان کی سیرت کو تنہا پڑھیں نہیں, بلکہ ان کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. شاید میرے خالق گلستان ان باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہٹ کر اس موضوع پر گفتگو کی جائے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ یوں تو ہمارے عقائد کی بنیاد پر جو معصوم اس دنیا میں آتا ہے وہ صاحب عصمت بن کر آتا ہے, وہ امام معصوم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام نہیں ہوتا. ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام ہوتا ہے, لیکن فرائض کے اعتبار سے ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں 3 امام ہماری تاریخ میں پائے گئے. ایک مرحلہ مولا کائنات کی زندگی میں ہے, اور اگر ایک قدم اور آگے چلے جائیں تو ایک وقت میں 5 معصومین بہرحال ملتے ہیں جنہیں ہم اور آپ پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ پنجتن پاک ایک ہی وقت میں سب کے سب معصوم ہیں, لیکن سب کے سب ہونے کے بعد کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ جب سب کے سب ساتھ میں تھے تو مرتبے کے اعتبار سے, شرف کے اعتبار سے سب پیغمبر کے برابر تھے. پیغمبر کا مرتبہ اپنی جگہ پر, مولا کائنات کا درجہ اپنی جگہ پر, امام حسن امام حسین کا مرتبہ اپنی جگہ پر, شہزادی کونین کا مرتبہ اپنی جگہ پر, لیکن جو ذمہ داری پیغمبر کی تھی وہ مولا کائنات کی نہیں تھی. جو فرائض پیغمبر اسلام کے تھے وہ جناب فاطمہ کے نہیں تھے, وہ امام حسن اور امام حسین کے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں کئی اماموں کا ہونا تاریخ کے اعتبار سے ثابت ہے, لیکن فرائض کے اعتبار سے, ذمہ داری کے اعتبار سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہوگا. بلکہ جو صاحب منصب ہوگا اس وقت, جو منصب امامت کا حامل ہوگا, میں نے گزارش کیا کہ ہر امام ہے, لیکن منصب کے اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے, ذمہ داریوں کے اعتبار سے کوئی ایک امام معصوم ہوگا جو منصب دار ہوگا, عہدے دار ہوگا, ذمہ دار ہوگا. اور ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں جب ایک وقت میں کئی امام معصوم موجود ہیں, امام موجود ہیں, تو کوئی ایک نہ ایک ذمہ دار ہوگا. اور تاریخ امامت میں جب کبھی بھی کسی امام کو امامت کی ذمہ داری ملی ہے تو امامت کی ذمہ داری ہر امام معصوم کو ہوش و حواس کے عالم میں ملی ہے. ہر امام معصوم کو
ہوش و حواس کے عالم میں ملی ہے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امامت کا فریضہ منتقل ہوا امام حسن کے ساتھ. امام علی کے سر پر ضربت تھی لیکن امام حسن ہوش و حواس میں تھے. امام حسن کی شہادت واقع ہوئی, امام حسن کو زہر دیا گیا, منصب امامت منتقل ہوا امام حسین کی طرف. امام حسن کے اوپر زہر کا اثر کیا لیکن جس کی طرف امامت کا منصب منتقل ہو رہا تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا. لیکن تاریخ امامت میں تنہا یہ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے کہ جہاں منصب امامت منتقل ہو رہی ہے وہاں ظاہری طور پر, لفظ ظاہری کو توجہ میں رکھیے گا ورنہ کوئی آدمی سے سوء استفادہ نہ کرے, ظاہری طور پر امام معصوم خواب غفلت میں ہے, ظاہری طور پر امام معصوم حالت علالت میں ہے, ورنہ امام معصوم کوئی امام معصوم بیمار نہیں ہوتا ہے. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ کوئی امام معصوم بیمار نہیں ہوتا ہے. دنیا کا کوئی عرض, دنیا کا کوئی مرد کسی بھی امام معصوم کو لاحق نہیں ہوتا ہے, اور اگر لاحق ہوتا ہے تو وہ بھی کسی مصلحتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, بیماری کی بنیاد پر نہیں. امام معصوم کو اگر کوئی مرد لاحق ہوا ہے تو وہ بھی مرد بھی اگر لاحق ہوا ہے تو کسی نہ کسی صفت کو منظر عام پر پیش کیا ہے, ورنہ اگر امام حسن اور امام حسین بیمار نہ ہوئے ہوتے تو سورہ دہر کے نزول کا بہانہ کیا بنتا. گویا امام حسن ان تمام حالات کے باوجود امام معصوم ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو جو منصب امامت ملا ہے وہ ظاہری طور پر حالت علالت میں, حالت بیماری میں منصب امامت منتقل ہوا. لیکن اتنے مسائل کے بعد, اتنے مشکلات کے بعد کوئی جھوٹی تعریف آپ تلاش کر کے نہیں لا سکتے ہیں کہ جس میں امام معصوم نے یہ کہا ہو کہ میں اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کروں. میں اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہی نہیں ہوں, مجھے اپنے فرائض کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے, بلکہ جیسے ہی امام معصوم کو متوجہ کیا گیا کہ بیٹا خواب غفلت سے چوکو, تمہارا بابا درجہ شہادت پر فائز ہو گیا ہے, امام معصوم نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے منصب کو, اپنے فرائض کو, اپنی ذمہ داری کو گویا اپنے ہاتھوں میں لیا. اور پہلا پیغام, پہلا مسئلہ جو امام معصوم کے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے, بیٹا بتاؤ جل کر کے مر جائیں یا اپنی جان کو بچانا واجب ہے. امام سجاد نے بڑھ کر کے آواز دیا کہ ربی اماں جان کا بچانا واجب ہے. گویا امام سجاد دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں امام ہونے کے بعد, مسائل میں گر جانے کے بعد, مشکلات میں گر جانے کے بعد ایک لمحے کے واسطے اپنے فرائض سے نہ باخبر ہوں, نہ بے خبر ہوں اور نہ غفلت میں مبتلا ہوں. میں غافل نہیں ہوں کہ کوئی آدمی کا تو بیمار ہے, تو پریشان ہے, انہیں کیا پتا کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی. ان تمام صورتحال کے بعد پورا گھر قربان ہو گیا, آبا و اجداد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے, چاہنے والے قربان ہو گئے. سب قربان ہونے کے بعد اب امام سجاد نے جو ہمارے اور آپ کے واسطے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے؟ امام سجاد کا پیغام اپنے چاہنے والوں کے واسطے میدان کربلا سے قافلے کے آگے بڑھ جانے کے بعد 1 سال کی قید و بند کو برداشت کرنے کے بعد آپ انسان سے بتائیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی آدمی کچھ کہہ دیتا ہے, برا کہہ دیتا ہے, ہم کو پتا چل گیا کہ فلاں صاحب نے ہمیں کہا ہے, تو جب تک یاد رہے گا ان سے کلام نہ کریں گے, جب تک یاد رہے گا ان سے مخاطب نہ ہوں گے, جب تک یاد رہے گا ان سے بولنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے. آپ انسان سے بتائیں کہ امام مظلوم ہمارا اور آپ کا چوتھا امام امام سجاد واقعی کربلا کے رونما ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ پلٹ کر آئے تو جو بھی ملاقات کرتا رہا ہوگا, کیا امام معصوم کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمارا پورا گھر الٹ گیا, ہمارا پورا گھر اجڑ گیا, ہمارے پورے گھر والے قربان کر دیے گئے اور تم نے اپنے زبان سے کلمہ تک نہ ادا کیا, احتجاج نے پیدا کیا, اپنے زبان پر صدائے احتجاج نے پیدا کیا. لیکن ان تمام صورتحال کے بعد تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ امام سجاد واقعی کربلا کے رونما ہونے کے بعد انہی مدینے والوں کے واسطے کبھی غذا کا انتظام کرتے ہیں, کبھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں, کبھی دانے کا انتظام کرتے ہیں, کبھی اور چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں. یہ میں سوال کیا جائے اگر مولا سے, مولا یہ آپ ان لوگوں کے
بات پہ اتنا سارا بندوبست کیوں کر رہے ہیں؟ جب نے امام معصوم آواز دے، وہ ان کا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے. میں امام وقت ہوں اور امام وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کا ماتحت ہو اس کے حالات پر نگاہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. ایک سلام بھی امام سجاد کی زندگی میں ہر آدمی ہم اور آپ دعوے دار بھی ہیں اور الحمدللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن جیسے عمل ہونا چاہیے بطور پر ہم اور آپ اتنا عمل نہیں کر پاتے. امام معصوم کا طریقہ کیا ہے؟ امام معصوم کا طریقہ یہ تھا کہ شب میں رات میں تاریکی میں اپنے دست مبارک سے غذا تیار کرتے تھے اور غذا تیار کرنے کے بعد اس محلے میں جہاں اس زمانے میں غربا اور مساکین زندگی بسر کرتے تھے، شب کے سناٹے میں روٹیوں کا گٹھر اپنے دوست پر رکھ کر کے ان کے دروازے پر پہنچ کر کے ان کے سرہانے، ان کے مزاج اور ان کی حیثیت کے مطابق روٹیوں کو ان کے سرہانے رکھ کر کے اور خاموشی کے ساتھ چلے آتے. ہم میں کتنے افراد ہیں؟ یقیناً اگر ہمارے سماج میں غربا کی تعداد ہے تو ہمارے سماج و معاشرے میں صاحبان دولت بھی پائے جاتے ہیں، لیکن صاحبان دولت ہونے کے بعد، صاحب ثروت ہونے کے بعد ہمیں اپنے محلے کے غریبوں اور ناداروں اور مفلسوں کا کتنا خیال. اور اگر کبھی خیال پیدا بھی ہو گیا تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ایسے دیا جائے تاکہ جگایا جائے، ایسے دیا جائے تاکہ محلے والے دیکھ لیں، ایسے دیا جائے تاکہ ہر ایک کو خبر ہو جائے کہ فلاں غریب کی ہم نے قوت کیا ہے، فلاں مسکین کو ہم نے غذا پہنچائی ہے، فلاں نادار کو ہم نے پہنچایا ہے. اور عام حالات میں ہم اور آپ جب غذا پہنچاتے ہیں تو وہ غذا پہنچاتے ہیں جو ہمارے لائق استعمال نہیں ہوتی. میں اگر آپ کے سامنے مثال پیش کروں تو شاید آپ اور قریب سے دیکھیں گے. ہمارے یہاں مجلسوں میں عام حالات میں 40 کی مجلسوں میں یا چھماہی کی مجلسوں میں یا برسی کی مجلسوں میں کسی بھی مجلس میں فاتحے کا بندوبست ہوتا ہے. فاتحے کے بندوبست میں ہر رشتے دار، قرابتدار، صاحب دولت، صاحب ثروت ہمیں یاد رہتا ہے، محلے کا غریب و نادار نہیں یاد رہتا. یہ غریب کب یاد آتا ہے، یہ مسکین کب یاد آتا ہے، یہ فقیر کب یاد آتا ہے؟ جو فاتحہ جس کھانے پر ہو چکا ہے، چونکہ اس کو کھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے لہذا محلے کا غریب تلاش کیا جائے. در پردہ ہم گویا یہ بتانا چاہتے ہیں، در پردہ گویا یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس غذا، اس بہترین غذا کا مستحق میں نہیں ہوں. ہم نے اپنے غذا کی توہین کیا ہے، ہم نے اپنے کھانے کی عظمت کو پہچانا ہی ہے. جس کھانے پر آل محمد کے نام پر درود و سلام پڑھ دیا جائے یا آیات الہی کی تلاوت کر دی جائے وہ غذا حقیر نہیں ہوتی ہے، وہ غذا باشرف ہوتی ہے، وہ غذا بعدلت ہوتی ہے. ہم نے اس لائق اپنے کو سمجھا ہی نہیں. اب ہم نے سماج و معاشرے کے اعتبار سے یہ کھانا تو غریبوں کا ہے. بھائی یہاں 500 آدمی کو ہم نے بلایا تھا کھانے کے بعد سے، محلے کے 5 غریبوں کو اگر بلا لیا ہوتا تو کم میں پڑ جاتا. یہ محلے کے 5 غریب کب یاد آئیں گے جب رات میں کھانا ختم ہو جائے گا اور کھانا بچ گیا. اب پتہ لگاؤ محلے میں غریب کون ہے. اپنے گھر کے کھانے کا بندوبست کرنا ہر ایک کو آتا ہے، محلے کے غریبوں کے کھانے کا انتظام کرنا ائمہ معصومین کو آتا ہے. ائمہ معصومین نے اپنے گھر والوں کے بات انتظام نہیں کیا کہ پہلے بڑھیا بڑھیا کھانا جو اپنے گھر کا بات رکھ لیا جائے، اپنی اولادوں کی بات، اپنے رشتے داروں قرابتداروں کی بات ہے، اور جو نیچے کا بچ جائے اور کوئی کھانے والا نہ ہو وہ محلے کے غریبوں کو گزار دیا جائے. امام سجاد، امام زین العابدین کے دسترخوان کا اور ان کے کرم کا، ان کے جود کا عالم یہ تھا کہ مدینے میں امام سجاد کا دسترخوان مشہور تھا. اور تنہا دسترخوان ہی مشہور تھا بلکہ ایک رسم مشہور تھی، ایک طریقہ مشہور تھا کہ نماز کے بعد جس گھر کا دروازہ کھلا مل جائے سمجھنا وہ امام سجاد کا دروازہ. اور طریقہ یہ تھا کہ مدینے کے غربا اور مساکین مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد
چونکہ امام سجاد کا دسترخوان لگا رہتا تھا، سجا رہتا تھا، لہذا سارے غربا اور مساکین امام سجاد کے در دولت پر حاضر ہوتے تھے، اور امام سجاد نے کبھی بھی کسی غریب و نادار سے یہ تک نہیں کہا کہ ایک مرتبہ کھا چکے دوسروں کو موقع دو۔ یہ ایک امام سجاد کی زندگی کا ایک پیغام ہے کہ جہاں ہمیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کے بندوبست کا فکر ہوتی ہے، وہیں محلے کے غریب و نادار کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا طریقہ اور دوسرا امام کا انداز امام کی زندگی میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کبھی بھی امام کی در دولت پر کوئی سائل آ جاتا تھا، کوئی مانگنے والا آتا تھا، تو امام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے اور آنے والے سائل کا استقبال کرتے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی فقیر کے نام پہ کھڑا ہو جائے تو پہلے دے دینا یہ کام ہوتا ہے، کھڑا ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ عام حالات میں تو جو سائل بن کر کھایا ہے اس کو ہم دروازے ہی سے واپس کر دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن امام معصوم کا طریقہ یہ ہے کہ جب دروازے پر کوئی سائل آتا تھا تو امام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا مولا یہ اگر آپ کا یہ طریقہ رہا کہ آپ ہر آنے والے بھیک مانگنے والے سائل کے واسطے کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کاہل ہو جائے گی اور ہر آدمی اپنا احترام کرنے کے واسطے فقیر ہو جائے گی اور آپ ہر ایک کا استقبال کریں گے۔ امام معصوم نے دونوں پیغام دیا۔ امام معصوم نے ایک طرف یہ فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو سائل کا استقبال کرنا۔ یہ استقبال کیوں کرنا؟ اس لیے کرنا کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی آنے والے سائل کے ہاتھوں پر رکھتا ہے، سائل کے ہاتھوں پر دار کر جاتا ہے، دست پروردگار میں پہلے جاتا ہے۔ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، دست پروردگار میں پہلے جاتا ہے۔ لہذا اگر اپنے سرمایہ کو تم دست پروردگار میں لینا چاہتے ہو تو جو تمہارے دروازے پر سائل آئے اس کے ہاتھوں میں ادا کرتے جاؤ تاکہ تمہارے پیسے کی عظمت میں اضافہ ہوتا جائے، تم دیتے جاؤ گے، کرم پروردگار آگے بڑھتا جائے گا، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو پیسے واپس نہ کرے گا، کم از کم 10 گنا بنا کر کے واپس کرے گا۔ ایک سلمان نے ایک طرف امام معصوم کا یہ انداز، دوسری طرف وہ خیال جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا کہ ہر آدمی فقیر بن جائے گا، ہر آدمی مانگنے والا بن جائے گا۔ دوسری طرف امام نے اپنے چاہنے والوں کی تنبیہ فرمائی۔ کیا فرمایا؟ تنبیہ فرماتے ہوئے فرماتے دیکھو میرے چاہنے والے ہو تو حتیٰ امکان جب تک تمہارے امکان میں مصائب و آلام برداشت کرنے کی طاقت ہو، خبردار کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، خبردار کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور اس کے بعد امام معصوم نے جملے کا اضافہ فرمایا، اور اگر ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ ہی جائے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جس نے اسے دیا ہے وہی تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جو خدا اسے دے سکتا ہے وہ خدا تمہیں کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ جیسے وہ مانگ رہا تھا ویسے تم بھی مانگو گے، اللہ اسے بھی دینے والا ہے اور اللہ تمہیں بھی دینے والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام معصوم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے اس حالت میں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں اور طواف خانہ کعبہ کرتے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ شخص آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ آپ کی آنکھوں میں ایسے آنسو، ایسا گریہ، ایسا توبہ اور استغفار کیوں ہے؟ آپ تو رسول خدا کے فرزند ہیں، آپ صاحبان عصمت ہیں، آپ صاحبان شرف ہیں، آپ صاحبان کمال ہیں، اس انداز سے آپ توبہ اور استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ جیسی امام معصوم نے اس کے فضاد کو سنا، امام فرماتے ہیں تم نے یہ بات جو کہی ہے، جملے جو ادا کیے ہیں غلط کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ اعمال کی حیثیت ہے۔ تم نے غلط کہا کہ میں پیغمبر کے نواز، میں پیغمبر کے گھرانے
گھرانے کا ہوں، میں علی کا لال ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، حسین کا فرزند ہوں، یہ غلط کہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رشتے داروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو اعمال کی حیثیت ہے۔ تم دیکھو کہ میں صاحب عصمت ہونے کے بعد، معصوم ہونے کے بعد، خطا اور گناہ نہ ہونے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اس انداز سے حاضر ہوتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بدن میں لذت پایا جاتا ہے، کبھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر، جب امام معصوم ہونے کے بعد ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تو تم تو غیر معصوم ہو، تمہیں مجھ سے بہتر طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ایک سلام میں محمد اپنی پوری زندگی خدا کی خوشنودی اور خدا کی بندگی میں گزار کر کے بندگان خدا کو پیغام دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ پیغام الہی ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں عبادت کی واسطے پیدا کیا ہے تو ہماری عبادت پر کبھی نگاہ کرنا اور عبادت پر نگاہ کرنے کے بعد سوچنا کہ جو ہمارا قائد ہے، جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا امام ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جب ان مشکلات کے حالات میں کبھی تسبیح پروردگار کو فراموش نہیں کرتا ہے، کبھی سجدے کو فراموش نہیں کرتا ہے، کبھی نمازوں کو فراموش نہیں کرتا ہے، تو تم ہمارے سے بہتر طریقے سے، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اگر اتباع کر لو تو شاید تمہارے بات کی حفاظت کرے گا، کبھی خیال بھی نہ پیدا کرنا کہ ہم سے بہتر طریقے سے عبادت کر سکتے ہو، مجھ سے بہتر طریقے سے بندگی کر سکتے ہو۔ اگر ہماری سیرت کو دیکھ کر کے بندگی کرنے لگو گے تو ہم روز قیامت کہیں گے پروردگار یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا عبادت گزار ہے، یہ ہمارا مخلص ہے، یہ ہمارا گلزار ہے۔ اے میرے معبود، اگر اس کے دامن میں کہیں گناہوں کا تغبہ پایا جاتا ہے، کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے تو ہماری محبت کے طفیل میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار عالم ائمہ معصومین کی محبت کے طفیل میں اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ پروردگار کا کرم ہوگا، ہے روایت کا دیا ہوگا۔ ایک سلوات میں محمد الہی بحق الزہرا و ابیہا و والدہا و ولیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا، تجھے واسطہ ہے اس امام معصوم کا جس کی جشن ولادت کے ہم سب کریں۔ پروردگار ہم سب کو عبادت و اطاعت الہی کی توفیق دلائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا، ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عطا۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبان اولاد بنا دے، جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دے۔ پروردگار محبان آل محمد بالخصوص مومنین پاکستان، عراق، ایران، لبنان، مصر اور جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہے ان کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ مزارات جنت البقیع کو آباد فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعمال و انصاف میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کل شب میں 8 بجے چلا کر اسلام کی درگاہ پر ایک دینی اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کل شب میں 8 بجے درگاہ پر ایک جلسے کا اہتمام ہے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کو آگے بلا لو سامنے